الحمدللہ اس سے ہمیں حوصلہ ملے گا، ہمت ملے گی، کام کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا۔ جو ہی یہ زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کے لیے دی ہے، بیٹھ کر سو کر گزارنے کے لیے نہیں دی ہے۔ تو اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی فرمائی ہے کہ محنت کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ تو دوستو ہم سب پر لازم ہے کہ ہم کام کریں، کوئی بھی ہم سب میں سے کوئی بھی بغیر کام کے نہ ہو۔ یہ طریقہ عالیہ کی تعلیمات کا بھی حصہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرح زندگی بسر کی ہے۔ تو ہم مایوس بھی ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کام کے رزلٹ ہمیں نہیں ملتے تو پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو چھوڑ دیتے ہیں کام کو۔ پھر لوگوں کی باتیں سنتے ہیں کہ کوئی آ کر کچھ بتائے گا، کوئی آ کر کچھ مشورہ دے گا، کوئی آ کر ہمیں کچھ سنائے گا۔ دوستو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی آپ باتیں سنیں۔ نہ مجھے اتنا ٹائم ہونا چاہیے، نہ آپ کو اتنا ٹائم ہونا چاہیے۔ جو ہم اس کی باتیں سنتے ہیں، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہم اپنا ٹائم، فارغ ٹائم ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم اس کی باتیں سنتے ہیں۔ تو اس لیے آپ محنت کریں، اور اگر نفع نہیں مل رہا ہے آپ کو، آپ کے خیال میں، میرے خیال میں ہمیں نفع نہیں مل رہا ہے، لیکن پھر بھی کام کریں، پھر بھی کام کریں، کیونکہ یہ زندگی گزارنے کا اچھا بہانہ ہے، یہ رات اور دن بسر کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، ہمارے مرشد کامل جو پہلے وہ حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، یہاں حالانی میں، خانوان میں ان کی ارادت مندی ہوئی، تو جو وہ زراعت پیشہ تھے، حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زراعت پیشہ تھے۔ تو ان کی زراعت کچی خاصی زمین تھی، اور وہ اس میں کام کرتے تھے، اور خدا کی شان ایسی کہ وہ کام کرتے تھے، فصل اچھی نہیں ہوتی تھی، تبلیغ بھی کرتے تھے، کام بھی کرتے تھے، لیکن ہوتا ہے اس طرح، فصل اچھی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کے باوجود کبھی بھی آپ نے اپنے اس کام کے سلسلے کو چھوڑا نہیں، یہاں تک کہ کوئی آ کر آپ سے ہاتھ ملاتا تھا تو اس کے ہاتھ کو دیکھتے تھے کہ ان کا ہاتھ نرم ہے یا سخت ہے۔ اگر اس کا ہاتھ سخت ہوتا تھا تو خوش ہوتے تھے کہ بھئی یہ محنت کرنے والا بندہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سارے لوگ ہم میں سے ملتے ہیں تو ان کے ہاتھ اتنے نرم ہوتے ہیں جیسے پشم ہو، یعنی کبھی ہم لوگوں نے کوئی چیز زمین سے اٹھا کر بھی یہاں نہیں رکھی ہوگی شاید، ایسے لگتا ہے۔ تو وہ ہاتھ دیکھ کر وہ دیکھتے تھے ہاتھ، پھر خوش ہوتے تھے کہ یہ محنت کی ہے اس نے، اور بولتے تھے اس کو۔ تو پھر یہ بھی تھا کہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار وہ سفر کرتے تھے تو کسی ایسی خطے سے گزرے، زمین سے گزرے، فصل سے گزرے، جیسے آج کل گیہوں کا فصل اگا ہوا ہے، اور وہ فصل اچھا نہیں ہے، گزرتے چلے گئے، کوئی ایسا خطہ نظر آیا، وہ فصل اچھی نہیں ہے، وہ گیہوں اچھے نہیں ہوئے، اور ان کی حالت اچھی نہیں ہے، تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، دیکھتے تھے اس کو، پھر ہنستے تھے، اور پھر فرماتے تھے دوستوں کو کہ یہ بھی کسی قریشی کی زمین ہوگی شاید، یعنی کہ وہ ایک اس چیز کو اپنے اوپر اتنا ہلکا لیتے تھے۔ تو اس لیے دوستوں کام کریں ہم سب، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو کام کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، وہ اس کا وعدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو محنتیں کریں گے ہم راستے آسان کریں گے۔ تو اس لیے کام سے جی نہ چرائیں، اور ہمیں باس بننے کا، سیٹ بننے کا شوق نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقے پرانے ہو گئے، کام کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، یہ کسی کہانیاں سمجھ کر ہم سنتے ہیں اور بس سر دھنتے ہیں، پھر کرتے کچھ بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام دوستوں کے ساتھ ہوتے تھے تو کبھی خود بھی جنگل چلے جاتے تھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے،
صحابہ ہوتے تھے، دوست ہوتے تھے، لیکن خود چلے جاتے تھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے. تو ہم میں سے کسی کو اس میں آر نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ ذکر کریں ہم سب، ہر کثرت سے ذکر کریں. دل ہمارا اللہ تعالیٰ کی یاد میں پوری طرح شاغل اور متوجہ ہونا چاہیے. تو اس ذکر کا طریقہ آپ اور ہم سب کو معلوم ہے. باقی جو دوست تشریف لائے ہیں ان سب کو خوش آمدید، اور مختلف علاقوں سے دوست آئے ہیں ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اور یہ میرپور خاص اور سکھر والوں کی رپورٹ ہم نے سنی ہے، اور سکھر بھی بڑا تاریخی بڑا شہر ہے، میرپور خاص بھی بڑا تاریخی اور اہم ترین شہر ہے. تو برانچز کی تعداد میں آج اس کہے گا اسرار صاحب کو کہ دونوں سے معلوم کر لیں کہ سکھر میں کتنی برانچز ہیں اور میرپور خاص میں کتنی ہیں. تو اب میرپور خاص اور سکھر میں ہمیں کام میں ترقی اور اضافہ چاہیے. تو برانچز کی تعداد 17 کیوں ہو؟ وہ جب نوشہر و فیروز ایک چھوٹا سا ضلع ہے، نسبتاً کوئی اتنا بڑا ایریا نہیں ہے، 2 زون ہیں، اور ایک زون کی 26 برانچز کل دوست بتا کر گئے 2 دن پہلے. تو 17 کے بجائے وہاں تو 26 ہونی چاہیے. اور سکھر میں بھی اسی طرح، سکھر والوں کو بھی یہی دعوت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کون بازی لیتا ہے، سکھر والے یا میرپور خاص والے. تو جلدی ہم یہ چیز معلوم کریں گے. اور رمضان کے مہینے میں دوست جو ہیں وہ ضرور اپنے اپنے برانچز میں قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ شروع کرنے کا سوچیں، اور وہاں تجوید قرأت کا اگر بندوبست ہو جائے تو بہترین ہے. وفد کے حوالے سے عرض گزارش کی گئی کہ وفود کا تبادلہ ہو، جائیں دوست آئیں. اس میں یہ چیز ہمیشہ ذہن میں ہو کہ جس کسی دوست کے پاس ہم جائیں تو اس کے لیے ہم بوجھ نہ بنیں، ہم ان پر بوجھ نہ بنیں. بے شک وہ اگلا دوست یہ چاہے کہ میں خدمت کروں، ہماری یہ توقع ہو کہ ہم ان پر بوجھ نہ بنیں. تو اس طرح سے جائیں کہ وہ یار شاطر باشد نہ کہ بار خاطر. دوست ایسا ہو جو بوجھ اٹھانے میں مدد کرے، ایسا نہ ہو کہ جو خود بوجھ بن جائے. تو اس طرح سے وفود کا تبادلہ ہو تو یہ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عطا فرمائے. دعائے خیر ہے ہم سب کے لیے.